بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ جن مریضوں کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہوں کہ اب ہمارے پاس ان کا علاج نہیں ہے، ایسے مریض مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے اور اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ قدرتی جڑی بوٹیوں میں ان کا علاج موجود ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا روحانی علاج کرنا ضروری ہے۔ کینسر، گردوں کا خراب ہونا، فیل ہونا، گردوں میں درد ہو یا جسم میں درد ہو یا دل کے مسائل ہوں یا فالج ہو، اس طرح کے جو مریض ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ 90% کینسر، فالج، گردوں کے فیل ہونا، دل کے مسائل کے مریض اور درد کے مسائل کے شکار جو مریض ہے، 90% مریضوں کے ساتھ روحانی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ان مسائل کا شکار کوئی بھی مریض ہو تو اس کا روحانی تشخیص اور علاج ضروری ہے۔ خاص کر کینسر، جب تک روحانی علاج نہیں ہوتا اس وقت تک 100% کامیابی سے ڈاکٹری علاج نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کرنا بھی ضروری ہے۔ یا تو نظر بد کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں یا جادو جنات کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کینسر کے مریض خاص کر اپنے روحانی تشخیص اور روحانی علاج پر توجہ ضرور دے۔ ہمارے ہاں شوگر، کینسر، گردوں کا ختم ہو جانا، فیل ہو جانا، دل کے مسائل کے مریضوں کا روحانی طریقہ علاج سے علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرتی جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی ہیں، اور ہمارے طریقہ علاج سے بہت ہی کم عرصے میں مریض واضح فرق محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ آج ہم سب سے پہلے اپنے ایک استاد محترم علامہ ارشد حسن ثاقب رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے کینسر کے حوالے سے، کینسر کے موضوع پر ان کا ایک بیان ہے، وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں، اور اس کے بعد جادو
جنات اور نظر بد کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، اس موضوع پر میں نے چند باتیں کی ہیں، وہ پھر آپ کو سناتے ہیں۔ ایک ایک بات کو غور سے سننا ہے کہ کہیں وہ علامات، وہ نشانیاں آپ میں یا آپ کی گھر میں کسی شخص میں تو نہیں ہے۔ اگر ایک علامت ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو ضرور اپنی تشخیص کروائیں۔ وقت پر تشخیص اور علاج نہ ہو، جب یہ اثرات پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کئی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کئی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو علامات بتائی جائیں، ہر ایک علامت کو غور سے سننا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ گھر میں کسی شخص میں تو یہ علامات نہیں ہیں، اگر ہیں تو تشخیص اور پھر تشخیص کے بعد علاج کی طرف توجہ ضرور دیں۔ ایک خاتون نے یو کے سے رابطہ کیا ہے واٹس ایپ پہ، اور وہ فرماتی ہیں کہ میری بیٹی کو جو تقریباً 25-26 سال کی ایج کی ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو کیا روحانی دنیا میں اس کا کوئی علاج پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ تو میں ان کو پوری تسلی دلاتا ہوں کہ الحمدللہ اس کا روحانی دنیا میں بھی اور طب یونانی میں بھی 100% نہیں 110% علاج موجود ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کبھی کسی اپنا بیان میں یہ ذکر کیا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی صاحب حکیم مولانا امجد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کینسر کے اتنے چوٹی کے اسپیشلسٹ تھے کہ الحمدللہ پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپٹلز، شوکت خانم، انمول، عباسی اور یہ آغا خان وغیرہ وغیرہ، جتنے مشہور اور بہترین ہسپتال ہیں، جن کے ایکوپمنٹس میں، جن کے سٹاف میں اور جن کی محنت میں، جن کی دیانتداری میں کوئی شک شبہ نہیں، اپنی طرف سے جو علاج ان کے پاس ہے وہ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں۔ ان اچھے اور معروف ہسپتالوں میں علاج کرا لینے کے بعد جب مریضوں کو یہ کہا گیا جی کہ اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ اپنی موت کا انتظار کریں، اس کے بعد امجد صاحب نے الحمدللہ 20 نہیں سینکڑوں لوگوں کا علاج کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر جس ہاسپٹل سے وہ پہلے لا علاج ہو کے آئے، اسی ہاسپٹل کی لیب میں ان کے ٹیسٹ کروائے، شوکت خانم کے مریضوں کا شوکت خانم میں، انمول کے مریضوں کا انمول میں، آغا خان کے مریضوں کا آغا خان میں، اور عباسی وغیرہ دوسرے ہسپتالوں کا انہی ہاسپٹلز میں، تاکہ مریض کو کوئی شک شبہ نہ رہے۔ اور الحمدللہ 2 سے 3 مہینے کے اندر مکمل طور پر مریض شفا یاب ہوئے۔ تو خیر ان کا نسخہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور بھی انہوں نے کافی سارے اپنے شاگردوں کو دیا۔ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے کہ انہوں نے اپنے علوم کو، میرا اور ان کا، ہم دونوں بھائیوں کو یہ شوق تھا کہ طب یونانی کو اور عملیات کو دنیا چھپا چھپا کے رکھتی ہے، بتاتے نہیں ہے کسی کو۔ حکیم ہے وہ اپنا نسخہ کسی کو نہیں بتلاتا، عامل ہے تو وہ اپنا عمل کسی کو نہیں بتلاتا۔ ہم دونوں بھائیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم جو علم بھی ہمارے پاس ہوگا، جو تجربہ ہمارا کامیاب ہوگا، اسے عام کریں گے، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے، تاکہ ہر بندہ اس کے ذریعے خلقت کی خدمت کر سکے، اس کا فیض عام کر سکے۔ الحمدللہ انہوں نے بھی سینکڑوں شاگرد چھوڑے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے کونے کونے میں، بلکہ ترکی میں بھی ان کے شاگرد موجود ہیں، جو وہاں پر ماشاءاللہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ بلکہ میں ایک بات بتلاتا چلوں کہ آج سے کوئی 4-1 سال پہلے جناب رجب طیب ایردوان صاحب نے ان کو باقاعدہ ترکی بلا کے سرکاری دعوت میں انہیں پیشکش کی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو یہاں کی نیشنلٹی دیتے ہیں، اور نیشنلٹی کے ساتھ آپ کو جتنا بڑا ہاسپٹل آپ چاہیں آپ کو بنا کے دیں گے، سٹاف دیں گے، سارے اخراجات گورنمنٹ اٹھائے گی، آپ یہاں پر آ جائیں، آپ کو فیملی ویزا دیں گے اور فیملی کی وہ دیں گے، نیشنلٹی دیں گے۔ لیکن وہ اپنے حالات کی وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اٹیچڈ ہیں ان کے ساتھ، تو وہ نہیں جا سکے اور انہوں نے پاکستان ہی میں رہنے کو ترجیح دی۔ تو خیر
ایک تو ہمارے پاس وہ طبی نسخہ بھی موجود ہے اور عملیاتی روحانی نسخہ ہمارے پاس بہترین موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ تقریباً 40 دن تک اس کا یعنی علاج کرنا پڑتا ہے. تو میں اپنی بہن کو پوری تسلی دلاتا ہوں، کینسر کسی بھی قسم کا ہو، بون کینسر ہو، ٹیومر ہو یا بلڈ کینسر ہو، انشاءاللہ قابل علاج ہے اور اس کا 100% علاج کیا جا سکتا ہے. کوئی بہت زیادہ ایسے اپنے سر کے اوپر سوار نہ کریں. جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر پہلے کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ نئی باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گی. دوستو بھائیوں، آج کے اس دور میں ہر طرف بیماریاں ہی بیماریاں. دنیا بھر میں 90% سے بھی زائد لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر طرف بڑے بڑے ہسپتال نظر آئیں گے. بعض ہسپتالوں میں غضب کا رش لگا رہتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہیں ہوتی. ڈاکٹر اور حکیم حضرات ان بیماریوں کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں، اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ شیطانی اثرات بھی ہے، کیونکہ جب میرے پاس مریض آتے ہیں ان میں اکثر مریض اچانک آنکھوں سے بینائی کا جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، بے ہوشی جیسی کیفیت ہونا، زیادہ تر یہ عورتوں میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. جسم اور سر کا بھاری بھاری محسوس ہونا، کندھا بھاری رہنا، کبھی کبھی پیٹ میں درد، بڑا پیشاب کا بند ہو جانا، اچانک زبان کا بند ہو جانا. ایک نعت خواہ میرے پاس آئے، ان کی آواز کافی مہینوں سے خراب تھی. درجنوں کے حساب سے دوائیاں استعمال کر چکا تھا، ان کو دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب ان کی میں نے تشخیص کی تو شیطانی اثرات آ رہے تھے. انہوں نے اپنا روحانی علاج کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ان کی آواز پہلے سے بھی بہتر ہو گئی. اس قسم کی اور بھی لاتعداد کارگزاریاں ہیں. کالا پیلا ارکان ہیپاٹائٹس اے بی سی، کینسر ہو یا فالج ہو یا مرگی ہو، معدہ اور گردوں کے مسائل، جسم میں درد، ہر وقت بخار رہنا، اس قسم کے مریضوں کی جب تشخیص کرتا ہوں اکثر ان پر شیطانی اثرات آ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر حضرات تو اپنے طریقے سے تشخیص کرتے ہیں. اب نہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے اس پر اثرات ہیں نہ مریض کو. مریض ساری زندگی ڈاکٹر اور اسپتال بدلتا رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. ایک بات یاد رکھے، اگر کوئی شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور ساتھ ساتھ اس پر اثرات بھی ہیں تو یاد رکھیں پوری زندگی ڈاکٹر کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پوری زندگی ڈاکٹر کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان اثرات کی کاٹ نہ ہو. ہاں ڈاکٹر کے پاس جانے سے عارضی فائدہ تو ہوگا، مستقل ہمیشہ کے لیے ان بیماریوں سے جان نہیں چھوٹے گی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیماری کے علاج کے لیے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، 10 15 سال تک علاج کراتے کراتے مختلف بیماری میں مبتلا ہو کر آخر کار ہسپتال سے ہی ان کی لاش آتی ہے. لاکھوں روپے بعض ہسپتالوں میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو دوستو بھائیوں، جب مریض ڈاکٹر کے چکر لگا کر تھک جاتے ہیں پھر ایسے فقیروں کا رخ کرتے ہیں دم کروانے کے لیے، جن کے دم کرنے سے مسائل مزید بگڑ جاتے ہیں.
یاد رکھیے دم کروانے کے لیے کوئی حافظ، عالم یا ایسے عامل کو تلاش کرے جو اس فن کا ماہر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مریض کی بیماری کو سمجھ سکتا ہو، ٹھیک سے تشخیص کرنا جانتا ہو، کوئی خلاف شرع کام نہ کرتا ہو۔ تو ہر مریض اپنی تشخیص ضرور کروائیں، کہیں وہ بد اثرات کا شکار تو نہیں۔ اگر اثرات ہیں جلدی ان کی کاٹ کروائیں، اس میں دیر بالکل مت کیجیے۔ دونوں طرح کے علاج کروائیں، ڈاکٹر سے بھی علاج جاری رکھیں اور روحانی طریقے علاج بھی ساتھ ساتھ کراتے رہیں۔ ہمارے اساتذہ کے پاس ایسے مریض لائے جاتے تھے جو گزشتہ 10 سال سے ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے۔ جب اساتذہ تشخیص فرماتے تو پتہ چلتا ان پر شیطانی اثرات ہیں۔ جب اس کی کاٹ کرتے پھر چند مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان مریضوں کو شفا دی۔ ضروری نہیں کہ اثرات جادو کے ہوں، بلکہ نظر بد، جناتی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ جناتی اثرات سے بچنے کے لیے ایک کام یہ کریں کہ فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صبح شام کی دعائیں اور سوتے وقت کی دعاؤں کا، خاص کر بیت الخلاء جانے کی دعا ضرور پڑھا کریں، کیونکہ شیطان ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ شیطان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ حملے کر دیتا ہے انسان پر۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دیندار لوگ باقی تمام مسنون اعمال کا اہتمام کرتے ہیں مگر بیت الخلاء جانے کی دعا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی ان جناتی اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جناتی اثرات فوراً ہر انسان نہیں جان سکتا۔ جیسے جیسے اثرات پرانے ہوتے جاتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چند اور علامات کا یہاں تذکرہ کروں گا۔ مختلف عاملین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا، ہر وقت آپس میں لڑتے رہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں، طلاق تک جو ہے نوبت پہنچ جائے۔ یعنی جادو کے ذریعے میاں بیوی کو میں نفرت پیدا کر سکتے ہیں، ان میں لڑائی پیدا کر سکتے ہیں، اور چلتے چلتے بات جو ہے نا طلاق تک جا پہنچتی ہیں۔ بعد میں سر پکڑ کر بیڑے آتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ حالات آنے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کریں۔ بعض مرتبہ کسی پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ خوش رہتا ہے، لیکن اپنے گھر پر آتے ہی دل اداس ہو جاتا ہے، بات بات پر لڑ پڑتا ہے، گھر میں بالکل دل نہیں لگتا۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ انسان اتنا سست ہو جاتا ہے کہ گھر سے باہر ہی نکلنے، کام کاج کا دل ہی نہیں لگتا۔ بعض مرتبہ خاوند پر جادو کیا جاتا ہے، وہ بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ بعض مرتبہ بیوی پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کے ذریعے بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں، کبھی سر میں تکلیف، کبھی گھٹنوں میں تکلیف، کبھی گردوں میں تکلیف، کبھی معدے میں درد۔ اکثر اوقات بیماری کو ڈاکٹر کے اکثر اوقات بیماری جو ہے نا ڈاکٹر کو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی بیماری کو ڈاکٹر بھی اکثر اوقات سمجھ نہیں پاتے، اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی بیماری ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ بعض مرتبہ بیماری کسی شخص کے بجائے پورے گھر پر مسلط کر دیتے ہیں۔ گھر میں کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی ایک بستر سے اٹھتا ہی نہیں کہ دوسرا لگ جاتا ہے، کبھی رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے اول تو آتے ہیں، اور کبھی کبھار رشتے بہت آتے ہیں مگر دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں ہو پاتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی رپورٹیں صحیح ہیں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ کلیئر ہے، اس کے باوجود اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ پہ ہی مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہوائی نہیں ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ باتیں ہمارے اساتذہ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ کچھ چیزیں تو
ہمارے دوستوں میں اور ہمارے تجربے میں بھی آئی ہیں. کاروبار کی بندش، دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بے برکتی ہے. ہمارے استاد محترم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا. وہ شخص پورے لاہور میں، لاہور کے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، جو امیر ترین لوگ ہیں، ان میں سے ایک تھے. تو ان کو جب ہمارے استاد محترم کے پاس لایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ مجھے ایک مرتبہ پیٹ میں معمولی درد ہوا تو اس کا معائنہ 55 ممالک کے مختلف اسپتالوں میں کرایا، لیکن آج اس کی حالت یہ تھی کہ اس ماضی کے امیر ترین شخص کی بیٹیاں گھر جا جا کر کپڑے مانگتی پھرتی ہیں کہ اپنے کپڑے ہم سے سلوائیں، ہم مجبور ہیں. ٹھیک نا؟ اور کبھی کبھار ایسا بھی جادو کیا جاتا ہے جوان لڑکوں لڑکیوں پر، حسد اور جلن کی وجہ سے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں. استاد محترم علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسی بچی کو لے کر آئے جن کی آنکھوں کا اندر کا حصہ باہر نکل آتا تھا. ان پر اس طرح کا جادو کیا گیا تھا، جب وہ کتاب کی طرف دیکھتی پڑھنے کے لیے ان کی حالت یہ ہوتی کہ اسکول میں تمام بچے ان کی آنکھ کی طرف دیکھ کر ڈر جاتے تھے. کوئی بھی بچہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہوتا. آخر اسکول والوں نے اس کے والدین کو بلا کر کہا کہ ہم آپ کی بچی کو اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے. مجبوراً والدین کئی جگہ اس کا علاج کرواتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. آخرکار ہمارے جو استاد محترم علامہ ارشد ثاقب صاحب فرماتے ہیں کہ اس بچی کو میرے پاس لے کر آئے، اس بچی کا علاج کیا. اس بچی کے علاج میں 3 ماہ لگے، الحمدللہ وہ مکمل صحت یاب ہو گئی. آج وہی بچی MCS کر کے پشاور میں اپنا اسکول چلا رہی ہے. اور بعض مرتبہ دکان پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ سارا دن وہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے کہ خریدار نہیں آتا. دکان ہو، فیکٹری ہو یا اسکول ہو، تو ان پر جو ہے اس طرح کے بندشیں لگا جاتے ہیں کہ وہاں پہ یا تو لوگ آتے نہیں ہیں یا آتے ہیں تو کام کیے بغیر چلے جاتے ہیں. دکان فیکٹری پر ایسی بندش لگاتے ہیں کہ مشینیں خراب ہو رہی ہیں، فیکٹری اور دکان چلانے کا بالکل دل نہ کرتا ہو، ہر وقت سستی اور نیند کا غلبہ رہتا ہو. یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے. ایک مرد جسمانی اعتبار سے مکمل تندرست ہے، لیکن جب اپنی گھر والی کے پاس جاتا ہے حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل نکارا پاتا ہے. ایسے لاتعداد واقعات پیش آتے ہیں. بعض مرتبہ الماری میں رکھے کپڑے پھٹ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں، بسا اوقات غائب بھی ہو جاتے ہیں. الماری سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں. بغیر چوٹ اور زخم کے جسم پر کٹ یا نیل کے نشانات لگ جاتے ہیں. کندھوں اور سر پر وزن محسوس کرنا. بعض مرتبہ جادو کے ذریعے بدن پر، کپڑوں یا گھر کے فرش یا دیواروں پر خون کے چھینٹے گرائے جاتے ہیں. بعض مرتبہ خون کے بجائے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں. سخت سردی کے موسم میں سونے کے بعد جب صبح بیدار ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو گیلا پاتا ہے. تو ایسے مریض فوراً کسی ماہر سے رابطہ کرے. کبھی کبھار خواب میں جانوروں کا نظر آ جانا یا مردوں کا نظر آ جانا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے. یا آپ کے گھر میں پتھر آتے ہوں یا گھر کی چھت یا دیوار بجتے ہوں، اگر یہ علامات کسی میں پائے جاتے ہوں، مناسب یہی ہے کہ کسی دیندار عامل سے پہلے تشخیص کروائیں جو اس فن کا ماہر ہو. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. ذرا سا سر میں درد ہوا یا دکان پر 1-2 دن خریدار نہ آئے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے. بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم کا شکار ہوتے ہیں تو کسی دیندار عامل کے پاس جانے کے بجائے بے دین سفلی اور کالا علم گندے قسم کے ننگے پیٹ ڈبے فقیر کے پاس جاتے ہیں. یاد رکھیں ایسے لوگوں سے علاج کروانے سے ایمان سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے.
ایسوں کے پاس جانے سے پیسہ، وقت، بعض مرتبہ خواتین اپنی عزت برباد کراتے ہیں۔ یہ جتنی بھی علامات اور نشانیاں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یا دو یا تین یا بہت ساری علامات ہوں تو ضرور اپنی تشخیص کروائیں، اس میں دیر بالکل مت کریں۔ جو نمبر دیا گیا ہے اسی نمبر پر واٹس اپ کر دیں۔ بعض ساتھی فون کرتے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے ان کا فون نہیں سنا جا سکتا، تو بہتر طریقہ یہی ہے اب وہ فون کریں اور نہ ہی وائس کال کریں نہ ویڈیو کال کریں، صرف اور صرف واٹس ایپ پر میسیج کر دیں، واٹس ایپ پر ہی ایک وائس کر دیں، جیسے کہ وقت ملے گا انشاءاللہ ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ تو ساتھ ہی اس بات کا ضرور خیال رکھیں